سورۃ الانفال آیت کا نمبر 65 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون صدقت یا رب العالمین۔ سورہ انفال کے جیسا کہ آپ حضرات کو اچھی طرح علم ہے کہ 2 عنوان ہیں، 2 موضوعات یا 2 دعوے ہیں سورت کے۔ دعوے پر دلیل ہوتی ہے، جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کو دلیل لانی پڑتی ہے۔ تو قرآن اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو ہم نے آسان بنایا ہے، کوئی ہو غور فکر کرنے والا۔ اس کے لیے لمبے چوڑے علم کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی آپ نے 14 علم حاصل کرنے اور تب قرآن سمجھ میں آئے گا، نہیں، کیونکہ قرآن میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ قرآن ہدایت ہے العلماء علماء کے لیے یا صرف صوفیوں کے لیے یا نیک لوگوں کے لیے، نہیں، ہدی للناس ہے۔ تو اسی لیے کہ یہ آسان، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور تحقیق کہ ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو، للذکر نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی غور فکر کرنے والا؟ تو صرف غور و فکر کی ضرورت ہے، وقت نکالنا ہے، قرآن آسان ہے۔ تو 2 دعوے ہیں، دعوے پہ دلیل ہوتی ہے۔ تو 2 دعوے کون کون سے؟ ایک الانفال للہ والرسول، کہ مال غنیمت اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے، ایک دعویٰ یہ۔ اس دعوے پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 13 علتیں بیان کی گئی ہیں سورہ انفال میں۔ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے بطور دلیل کے 13 علتیں بیان کی ہیں، کیوں انفال اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہے، اس کی وجوہات بتائیں، اس کے دلائل بتائیں، یہ وجوہات ہیں جو آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ پھر دوسرا دعویٰ اس کا ہے القتال فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لے کے نکلنا، ہاں جی، جان کے نذرانے پیش کرنا، اور جو اللہ کے رسول اور کلمہ دین اسلام اور اسلامی ملک کے مخالف دشمن ہیں ان کا خاتمہ کرنا، اس کو کہتے ہیں القتال فی سبیل اللہ۔ اس قتال کے لیے 13 قانون اللہ رب العزت نے بیان کیے، جو کچھ تو آپ سماعت فرما چکے ہیں، 7 قانون، اور ساتھ میں امیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی قوانین بتائے ہیں کہ امیر کیسا ہونا چاہیے، اس کو کیا کرنا چاہیے، ہاں جی۔ تو امیر کے لیے کہ بھائی جو مسلمانوں کا امیر ہوگا، جو لشکر کو لے کے چلے گا، اس کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، اس کو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ پہلی بات جو ذکر کی تھی وہ یہ کہ دیکھو جب دشمن ہو، اس کے ساتھ جنگ ہو، مدبھیڑ ہو، تو ایسی سزا دو دشمن کو کہ اس کی نسلیں بھی یاد رہیں، کہ پتہ چلے کہ بھائی ہم ہیں کس کے مقابل، کس کے مخالف ہم نکلے ہیں، کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھے، ایسی سزا دے امیر۔ اور دوسری امیر کے لیے یہ تھی کہ دیکھو بعض اوقات جب جنگ ہوتی ہے دین اسلام اور کفر کی، تو اس میں صلح کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو اگر وہ پیغام بھیجیں گے آپ کو مسلمانوں کو صلح کا، تو مسلمان بھی ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ مسلمان ان کو پیغام صلح نہیں بھیجے گا، چہ جائے کہ وہ مسلمان ان کے آگے پیچھے اور ان کی منتیں کرتے پھریں، نہیں، مسلمان کو جو طاقت اللہ نے دی ہے وہ اور ہے، ہاں جی۔
تو دوسرا یہ تھا کہ صلح کی ضرورت پڑ جائے تو ان کو دیکھا جائے وہ مائل ہوں تو مسلمان بھی مائل ہوں. اور تیسرا قانون امیر کے لیے کہ دیکھو خود بھی امیر کو چاہیے کہ اس کا بھروسہ صرف اللہ پہ ہو، اور اپنے جو مامورین ہوں گے، جو اس کے لشکر میں لوگ ہوں گے، ان کو بھی بار بار اسی بات کو سمجھایا جائے کہ بھائی بھروسہ ہمارا صرف اللہ پر ہے، اللہ کے ماں سوا کسی پہ ہمارا کوئی بھروسہ نہیں. تو یہ تیسرا. اور چوتھا امیر کو یہ کہ مومنوں کے لیے، مومنوں کو جہاد کے لیے تیار کرتے رہو. یہ چوتھا امیر کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ مومنوں کو ترغیب دے کہ مومن وہ اپنی جان تک اللہ کے لیے گوا سکے، ایسا ایمان اس کا پختہ ہونا چاہیے. تو اس کی ترغیب دے کہ مومنوں کو جہاد کے لیے تیار کرتے رہنا ہے، ان کو فضائل اور ان کو بتانا ہے کہ بھائی اللہ کے راستے میں نکلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو آج جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں قانون نمبر 4 ہے امیر کے لیے کہ بھائی امیر کیسا ہونا چاہیے کہ اس کو جہاد کے لیے ابھارنا چاہیے، تیار کرنا چاہیے مومنوں کو. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، جو مومن ہو، کلمہ پڑھتا ہو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جان و مال کے ساتھ، اس کا وہ ارادہ نہ کرے، یہ اگر اسی حال میں مر گئے منافق مر گئے. تو کم از کم ارادہ نیت کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام کے لیے میری جان کی ضرورت پڑی تو میں اپنی جان پیش کر دوں گا. ہاں جی، یہ نیت ہر آدمی کر لے تاکہ منافقت کی موت سے بچ جائے. فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض ابھار، تیار کر، المؤمنین کس کو؟ مومنین کو، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے. کس چیز پر ابھاریں؟ علی القتال، قتال پہ ابھاریے. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبون 200، اگر ہو تم 20 صبر کرنے والے. وہ جو بات میں اکثر کرتا ہوں نا کہ مسلمان کے پاس 2 آپشن ہیں، تیسرا نہیں. ایک آپشن اللہ سے مانگتا رہے، اللہ کو پکارتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے، یا اللہ میرے اوپر یہ مشکل ہے، یہ مصیبت ہے، میرا یہ معاملہ ہے، یہ حاجت ہے، یہ ضرورت ہے، یا اللہ تو نے کرنی ہے. ہاں جی، ایک دعا کا پڑھنا ہوتا ہے، ایک مانگنا ہوتا ہے. تو پکار اور دعا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اللہ سے پکارے، وہ دعا کرے. اور دوسرا ہے صبر کرنا. جب تک وہ معاملہ حل نہیں ہوا ہے تو صبر کرے اور مانگتا رہے، یقین کے ساتھ مانگتا رہے، آج نہیں تو کل ہوگا. تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے، تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے. تو یہ بھی بتا رہے ہیں، فرمایا ان یکم منکم 20، اگر ہوں تم میں سے 20. کیسے 20؟ صابرون، صبر کرنے والے. یعنی کہ ذرا سی تکلیف آئی اور یہ منہ پھیر کے پیٹ پھیر کے بھاگ رہے، یہ مومن نہیں ہے. صابرون. تم آج بھی شاگرد میرے تھے، ان کو میں یہی بتا رہا تھا کہ صحابہ تلوار لگی ہے، بازو لٹک رہے، لیکن وہ پھر بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر آگے لڑ. ساتھیوں نے بازو پکڑ کے تلوار سے جدا کیے. ایسے صبر والے، ایسے آنکھ میں نیزہ لگا ہے، آنکھ لٹک رہی ہے گال پہ، ساتھیوں نے پکڑ لیا کہ بھائی یہ تو مزید تکلیف بن رہی ہے، چلو آنکھ کاٹ کے پھینک لیتے ہیں. کاٹ رہے تھے، آپ علیہ السلام کی نظر پڑ گئی، کہا نہیں چھیڑو بھائی، میرے طرف لے آؤ. وہ لایا، آپ علیہ السلام نے وہ آنکھ اٹھا کے واپس جگہ میں لگا کے دعا کی، یا اللہ جو آنکھ کی جگہ تھی میرے ہاتھ میں، جو میری طاقت تھی میں نے وہ کر دیا، اب اس کو صحت دینا، شفا دینا وہ تیرے اختیار میں. تو وہ آنکھ صحیح ہو. اور صحابی خود نقل کرتے ہیں موت تک اس آنکھ میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کبھی کوئی کمی محسوس نہیں کی. ہاں جی، اللہ کی شان. ایسے صبر کرنے والے. سامنے سامنے ان کے بچوں کو جلا دیا گیا، پھر بھی صبر. ہاں جی. اور حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک ایک ٹکڑا کیا گیا، ایک ایک ٹکڑا. ہاں جی، یہ ہاتھ کاٹا ایک، پھر دوسرا، پھر یہاں کوہنی سے، پھر اس کوہنی سے، پھر یہاں سے، پھر ایک ایک ٹکڑا کیا گیا کہ صرف آپ اتنا کہہ دیں کہ میں نبی علیہ السلام سے بیزار ہوں. اس نے کہا کبھی بھی نہیں. اور ٹکڑے کٹتے رہے، آخر وہیں پہ شہید ہوئے. لیکن یہ ایسے صبر کرنے والے. ہاں جی.
صابرون، یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ بھائی تھوڑا سا وہ ہو گیا، ہمیں اتنا صبر نہیں، اللہ معاف کرے۔ ہر ایک کون آدمی یہ نہیں جانتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے جتنے اعمال ہم کر رہے ہیں کیا یہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں؟ ہماری شادیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کی فرما برداری ہے؟ ہمارے غموں میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتہ یہ سارے بدعات ہیں؟ یہ تیجا، یہ 7واں، یہ 10واں، یہ 40واں، یہ برسیاں، تو یہ کہاں دین ہے؟ سب کو پتہ ہے دین نہیں، لیکن پھر بھی جب ماتما ہو جاتا ہے جی مجبور ہے، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ مجبوری یہ تھی؟ دین تو وہ ہے جو نبی نے کیا، جو صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، جس پر کوئی دلیل ہے تو دلیل کے ساتھ دین ہے۔ تو تمام سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے وہ صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ پورا خاندان اس کو تانے دے گا، اس نے لوگوں کو دیکھنا ہے، رب کی رضا کو نہیں۔ تو اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ تم دنیا کے اندر رب چاہی زندگی گزارو، تو مرنے کے بعد اللہ پاک تمہیں من چاہی زندگی عطا کر دے گا، جو تمہارا دل چاہے گا۔ لیکن آپ اس پہ رب چاہی زندگی گزارنا، وہ ایسا نہیں کہا ایک سنت کو زندہ کرنا، آپ فرمایا ایسا وقت آئے گا ایک سنت کو زندہ کرنا ایسے ہوگا جیسے انگاروں پہ چلنا۔ آپ سنت کو زندہ کرنا کوئی آسان ہے؟ پورا خاندان سب سے پہلے آپ کا اپنا گھر مخالف ہو جائے گا، بڑا تو آیا نیک بننے والا۔ ہاں جی، تو یہ صبر پھر یہ ہے۔ فرمایا ان یکم منکم 20 صابرون، اور اگر ہوں تم میں سے 20 صبر کرنے والے، یاد رکھنا یغلبون مئتین، وہ یغلبو مئتین، وہ غالب آئیں گے 200 پر، ایک کے مقابلے میں 10۔ مسلمان ایک ہے اور مخالف کافر 10 ہیں، یہ ایک 10 پہ غالب ہوگا۔ یہاں پہ دیکھو فرمایا یغلبو مئتین، کہ یہ 20 ہیں اور وہ 200 ہیں، تو ایک کے نسبت 10 کے ساتھ ہے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم یعنی مسلمان، تم سے مراد اگر ہو تم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا، وہ غالب آئیں گے 1000 پر، من الذین ان لوگوں میں سے کفروا جو کافر ہیں، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، بے شک وہ ایسی قوم ہے کہ ان کو سمجھ نہیں، ان کو سمجھ کہ بھائی کیا معاملہ ہے، یہ ایک ہمارے 10 پہ بھاری ہے، سمجھ نہیں ان کو کس چیز کی کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور اللہ کے دوست کو کوئی ستائے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ ہاں جی، تو یہ اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنا، تو آپ میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ واقعی ہاں جی ایسا ہوا ہے۔ آپ قادسیہ، جنگ قادسیہ میں دیکھ لیں، یہاں پہ صرف چند مسلمان ہیں، ہاں جی، اور وہ پورا اتنا بڑا لشکر ہے قادسیہ کی جنگ میں، اور اللہ رب العزت نے یہاں پہ 60 صحابہ اکرام ہیں، اور وہاں پہ پورے تقریباً 60,000 فوج ہے۔ کہاں 60 کہاں 60,000، ہاں جی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان 60 میں سے صرف 10 شہید ہوئے ہیں، اور میدان میں جب گنے گئے کافروں کی تعداد تو 10,000 میدان میں لمبے پڑے ہوئے اور باقی سارے بھاگ گئے۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کہ یہ 60 نے 60,000 کو کیسے مات دے دی؟ تو سمجھ نہیں ہے نا بھائی، صاف پتہ چل رہا ہے کہ واقعی اللہ ان کے ساتھ ہے، اور جب اللہ ساتھ ہے تو پوری دنیا مخالف ہو جائے اس کا کوئی نقصان بال بھی بکا نہیں کر سکتی۔ تو یہ تو قادسیہ کی جنگ، حدیقۃ الموت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر سرپرستی وہ جو لشکر نکلا ہے، اس میں مقابل میں دیکھا یہاں پہ صرف ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہے، تنہا بالکل، اور مقابلے میں 40,000 کا لشکر ہے، ایک نے 40,000 کو بھگایا، بھاگتے ہوئے نظر آئے، تو بھائی نظر نہیں آ رہا کیا؟ تو وہی بات ہے کہ اے امیر لشکر، آپ ہمیں اجازت دیں میں ایک ان سب کا خاتمہ کروں۔ کیسے؟ کہا بھائی یہ مردہ ہیں،
کافر ہیں، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، اور جس دل میں ایمان نہیں وہ دل مردہ ہے، یہ تو مردہ ہے، اور ہم زندہ ہیں، تو مردے زندے کے سامنے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ مثال ابو دجانہ کی، بالکل تنہا، اور وہاں پہ پورے 40,000 سب کا انہوں نے خاتمہ کیا اور بھگائے ایسے کہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کو وار نہیں آئی۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ وقت تھا کہ ایک 10 پہ بھاری تھا، ایک 10 پہ بھاری تھا۔ وہ یہاں پہ نبی علیہ السلام لشکر تیار کیا اور بھیجا 3,000 کا لشکر، جو مقابلے میں تھے ان کے معلومات کی گئی تھی کہ وہ 8,000، وہ کتنے؟ لیکن جب یہ لشکر وہاں میدان جنگ میں پہنچتا ہے تو مقابلے میں دیکھا 2 لاکھ فوج ہے، یہ 3,000 ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان 3,000 کو 2 لاکھ پہ جو ہے بھاری کر دیا، اور ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا کہ بھاگیں کس طرح سے۔ تو یہ طاقت اللہ کی طاقت ہے، خدا کے بندے اس رب کو کیسے چھوڑتے؟ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طاقت۔ اقبال نے بھی سارا، اگر آپ اقبال کو دیکھیں گے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، سارا زور اس کا اسی پہ، پہچانو اپنے کو بھائی تم ہو کیا، کیوں بھول گئے ہو اپنے آپ کو، یہ خودی کیا چیز ہے، اپنے کو پہچانو۔ اس کی جتنے بھی آپ اٹھاؤ کتابیں غور کرو تو وہ ساری قرآن کی تفسیر ہے، اور یہی یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ اے مسلمان، خدا کے لیے اپنے کو پہچانو، تم کیا تھے اور کیا بن گئے ہو، کیوں اپنی حقیقت کو بھول گئے ہو۔ تو وہ جگانا چاہ رہے ہیں سوئی ہوئی مخلوق کو، اور کلام مجید بھی وہ انقلابی کتاب ہے کہ یہ بھی جگانا چاہتا ہے کہ بھائی نہ سو، اب جاگ جاؤ۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ تم اتنے۔ پھر اس کے بعد جب دیکھا اللہ رب العزت نے تخفیف فرمائی اگلے اس میں کہ پہلے تو ایسا ایمان مضبوط تھا مومنین کا، ایک 10 پہ بھاری تھا۔ میں نے آپ کو مثالیں دے دی، وہ حدیث شریف کی روایتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک 10 پہ کیا کہ کتنوں پہ بھاری تھا، کہ وہ ابو دجانہ کی میں نے مثال دی کہ 40,000 کو اکیلے نے۔ تو یہ ساری مثالیں۔ اس کے بعد تخفیف ہوئی، دیکھیں اب وہ اگلی آیت میں فرمایا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، الآن اب خفف اللہ تخفیف کی اللہ تبارک و تعالی نے، عنکم تم سے ہلکا کر دیا۔ پہلے تو ایک کی نسبت 10 کے ساتھ ہے، اب تخفیف ہو رہی ہے۔ تخفیف کیا ہے؟ تخفیف جانتے ہیں، کمی۔ فرمایا وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور جان لیا اللہ رب العزت نے، انا حروف مشبہ فعل تاکید کی جاتا ہے، بے شک فیکم تم میں ضعفا کمزوری آ چکی ہے، وعلم اور بے شک جانتا ہے اللہ پاک، انا فیکم بے شک تمہارے اندر ضعفا کمزوری آ چکی ہے، ایمان کی کمزوری۔ کس کی؟ ہاں، تو اس وقت میں ایمان کی کمزوری، آپ تو بالکل ایمان کا شاید کوئی نقطہ ہی باقی ہو، باقی تو کچھ نظر نہیں آ رہا، ہمارے اعمال سے ہمارے اس سے پتہ چل رہا ہے کمزوری آ گئی ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، فرمایا اگر ہو تم میں سے 100، مسلمان کتنے ہیں؟ 100، صابراتن اور وہ صبر کرنے والے، یغلبوا مئتین وہ غالب آئیں گے 200 پر۔ اب نسبت کیا بن گئی؟ 1 سے 2 کی، 2 کے ساتھ نسبت، پہلے تھی 1 کے مقابلے میں 10 کی نسبت، اب 1 کے مقابلے میں 2 کی، یعنی وہ مسئلہ آپ کے ذہن میں ہوگا، غالباً اس میں حدیث کے درس میں گزرا تھا کہ جنگ سے بھاگنا یہ گناہ کبیرہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا، اور اس کا حکم بھی آپ نے سن لیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام فرمایا تھا کہ جو جنگ سے بھاگا گویا کہ اس نے اللہ کے غضب کو دعوت دے دی، اور ساتھ میں اللہ پاک نے فرما دیا یہ جہنمی ہے جنگ سے بھاگنے والا۔ تو یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے جنگ سے، مومن مسلمان ہو اور جنگ سے بھاگ جائے، ہاں جی، تو جنگ سے نہیں بھاگنا۔ ایک تو فرمایا کہ کب تک نہیں بھاگنا؟ اگرچہ مسلمان 100 ہیں اور دشمن 200 ہیں، دگنا، تو بھاگنا نہیں ہے، بھاگے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اللہ کے غضب کو اس سے دعوت دی اور جہنمی ہو جائے گا۔ ہاں جی، یہ بات یاد رکھیں۔ ہاں اگر وہ دگنے سے بھی زیادہ ہیں تو پھر اگر کوئی مسلمان جنگ سے بھاگ گیا تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہوگا۔
اگر پھر بھی وہ دگنے سے زیادہ تھے پھر بھی یہ لڑا تو اس کے لیے عزیمت ہے اور بہادری ہے، ہاں جی، اس کا اعزاز ہے، ہاں جی۔ تو نہیں بھاگے تب بھی ٹھیک، لیکن بھاگ گیا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن جب دشمن دگنے سے زیادہ ہو۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ اللہ پاک نے کم کو بھی ہمت دی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہماری جنگ تھی 1965 کی، ہاں جی، پاکستان کی آپ کو میں مثال دیتا ہوں۔ اللہ کا کرم، ہماری فوج ایسی نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ نہیں، اب بھی ہیں ایسے۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو فوج میں، ہاں جی، وہ نوکری کرتا ہے اور وہ فوج میں بھرتی ہوتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں اپنے ملک پاکستان اور لا الہ الا اللہ کے لیے اپنی جان گنوانے کے لیے تیار ہوں، اس لیے بھرتی ہو رہا ہوں، یہ پکا اللہ کا مجاہد ہے، اللہ کے دین کا مجاہد ہے، ہاں جی۔ اور اس کے ہر عمل پہ اللہ پاک اس کو اجر عطا کرے گا۔ اور اگر نیت وہ ہو جو کافروں کی ہے کہ مجھے صرف مال مل جائے، مجھے عزت مل جائے، مجھے سلوٹ ہو، میرا مرتبہ ہو، مقام ہو، تو پھر اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی اس کے لیے پھر نیکی نہیں ہے۔ تو میں اکثر جہاں بھی مجھے ملتے ہیں ساتھی، ان کو میں یہی کہتا ہوں، بھائی نیت یہ رکھو ہم نے اللہ کے دین کے لیے حصہ لیا اس میں۔ اور ایسے لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں واللہ باللہ ہماری یہی نیت تھی کہ ہم مجاہد بننا چاہتے تھے، اللہ کے دین کے لیے ہم لڑنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے کلمہ اعلاء اللہ کے کلمے کو بلندی کے لیے ہم نے یہ اس میں بھرتی ہوئے ہیں، اور یہی نیت ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ میں نے آپ کو بتایا سن 1965، ہاں جی، اے ایس زبیری صاحب، یہ ان کے پاس پنجاب کا علاقہ ہے، ان کے پاس صرف 100 سپاہی، کتنے؟ 3 چھوٹے ٹینک، ہاں جی۔ ایک تو وہ ہٹلر تھا نا، یہ ٹینکوں کی سب سے پہلے جنگ جو ہے ہٹلر کے زمانے میں ہوئی تھی، اور دوسری یہ سن 1965 میں ہوئی تھی۔ 3 ٹینک ہیں اور مقابلے میں 3000 لوگ ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس ٹینک ہیں۔ تو یہ اے ایس زبیری صاحب جو تھے، انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر میں کال کی کہ یہ مسئلہ ہے۔ ہیڈ کوارٹر سے ان کو ملا کہ بھائی پیچھے آ جاؤ، ساتھیوں کو نہیں مرواؤ، پیچھے آ جاؤ۔ انہوں نے کہا آپ اجازت دیں ہمیں کہ ہم خود آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن دیکھو ساتھیوں کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ قرآن کا واقف تھا کہ میں نے قرآن میں یہ پڑھا ہوا ہے کہ اللہ پاک کم کو بھی زیادہ پہ فتح دیتا ہے، اور اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ تو سارے کے سارے ان کے جتنے فوجی تھے ان کو بھی مارا، ہزاروں ٹینکوں کو بھی تباہ کیا، اور خود بھی شہید ہوئے۔ تو ایسے لوگ ہیں نا بھائی، ہاں ایسے۔ تو فرمایا کہ ایک جو ہے 2 پر غالب آئیں گے، اور بھی ایسے کئی مقام ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کو ہمت دی ہے، وہ کیا ہے؟ طاقت کلمے کی ہے، ہاں جی، کیونکہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے ہم بچ گئے تو غازی ہیں، اگر مر گئے تو شہید ہیں، اور شہید کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، ہاں جی۔ اور اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتا ہے جلدی کرو، فوراً جنت میں پہنچا جاؤ، ہاں جی، بس روح نکلنے کی دیر ہے کہ جنت میں اس سے بڑی کامیابی کوئی ہو سکتی ہے؟ تو ایسے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ، اگر ہو تم 100 صبر کرنے والے، يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ، وہ غالب آ جاتے ہیں 200 پر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور اگر ہو تم میں سے 1000، يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ، وہ غالب آئیں گے 2000 پر، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ اب تخفیف ہو گئی، ایک کے مقابلے میں 2 کی نسبت آ گئی کہ اگر مسلمان 1 ہے اور وہ 2 ہیں تو یہ 2 پر غالب ہوگا، 100 ہیں تو 200 پہ غالب آئے گا، 1000 ہے تو 2000 پہ غالب آئے گا مسلمان۔ یہاں پہ تخفیف آ گئی، اور یہ تخفیف جو ہے یہ قیامت تک رہے گی کہ جو مومن مسلمان ہے وہ ہمیشہ ان کے ڈبل پہ غالب ہوگا، ہاں جی، ان کے ڈبل پہ کیا ہوگا؟ غالب ہوگا۔ لیکن بات وہی ہے کہ اس کا بھروسہ اللہ پہ ہو، اس کا یقین اللہ پہ ہو، اس کا ایمان پختہ ہو، ہاں جی۔ تو ایسا ایمان جب ہوگا تو دشمن کچھ بھی نہیں، جتنے بھی بڑھ جائیں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ صبر کو سمجھیں اور اس پہ کوشش کریں کہ کوئی بھی مشکل مصیبت آئے ہم نے صبر کرنا ہے، ہاں جی۔
پھر یہ نہیں کہ ہم اور دروں کو ڈھونڈنے لگ جائیں کہ نہیں نہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ بہت سارے معاملات ہیں، ان میں احتیاط کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اگلی آیت ہے، اس میں بھی قانون، پانچواں قانون ہے امیر کے لیے کہ بھائی جو قیدی آپ کے پاس آ جائیں تو ان کو بھیڑ نہ بناؤ کہ بھائی تم ان کے ساتھ ظلم و ستم شروع کر دو، نہیں، خیال کرنا ہے اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو لیکن انسان تو ہیں۔ تو یہ بات آپ امیر کو سوچنی چاہیے۔ اب جو مسئلہ آئے گا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ فرمایا ما کان لنبی ان یکون ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتى يثخن في الارض يريدون عرض الدنيا تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ فرمایا نہیں ہے مناسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان یکون لہ اسرا، یہ کہ ہوں اس کے لیے قیدی، حتی یہاں تک کہ یسخن فی الارض، خون بہا دے زمین میں۔ تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کی غرض، واللہ، اور اللہ پاک، یرید الآخرہ، وہ تو آخرت کو پسند کرتا ہے، واللہ، اور اللہ پاک، عزیز، زبردست، غالب ہے، حکیم، حکمت والا۔ یہ آپ میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ پھر بدر کی طرف رخ پھیرا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ دیکھو بدر کے اندر 70 کفار مردار ہوئے تھے، 70 قیدی بنے تھے۔ ان قیدیوں کو جب لایا گیا تو زنجیروں میں بندے ہوئے۔ ہاں جی، اب لایا تو ان کا کیا کرنا چاہیے؟ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا۔ 313 تھے، 313 صحابہ تھے، اس میں سے 14 تو شہید ہو گئے تھے، 8 انصاری، 6 مہاجر جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ اب 298 رہ گئے، آپ علیہ السلام کے علاوہ 298۔ تو یہ 298 کو جمع کیا، بھائی مشورہ دو، یہ قیدی آ گئے، ان کا کیا کرنا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر پہلے میرا مشورہ سن لیں پھر باقیوں سے پوچھیں۔ ہاں بھائی بول، کیا آپ کیا مشورہ دیتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مشورہ یہ ہے کہ یہ دین اسلام کے مقابلے میں نکلے ہیں، آپ نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ کے مقابلے میں نکلے ہیں، اور یہ دین اسلام کو مٹانے کی نیت سے نکلے ہیں، لہذا ان کی سزائے موت کے علاوہ کوئی سزا نہیں، اور سزا بھی ایسے کہ بھائی سارے ہمارے ہی رشتہ دار ہیں نا، ہمارے ہی، ہر ایک کو اس کا رشتہ دار حوالہ کیا جائے کہ وہ اس کا سر قلم کرے۔ تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی ہیں، زید بن خطاب، کہا میرا بھائی میرے حوالے کرو، آپ کے سامنے سر قلم کروں گا۔ اسلام دشمن ہے، کس چیز کا بھائی؟ اور آپ علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بعد میں مسلمان ہوئے نا، وہ بھی ہیں، اور آپ علیہ السلام کے داماد عمر بن العاص، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عقیل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، وہ بھی ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن، وہ بھی قیدیوں میں ہیں۔ کہا کہ ابوبکر صدیق کو بیٹا حوالہ کرو، گردن اڑائے، آپ اپنے چچے کی۔ ہاں جی، تو پھر جو ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا آپ کا کیا مشورہ ہے؟ انصاری ہیں نا، تو انہوں نے کہا میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ہاں جی، میں بھی حضرت عمر، سعد بن وقاص، میرا بھی مشورہ انہی کے ساتھ ہے۔ یہ دو آدمی ایک اور باقی پھر مشورہ دے رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو بکر آپ کیوں خاموش ہیں، آپ کچھ بولیں؟ تو انہوں نے کھڑے ہو کے پھر بتایا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو فرمایا بالکل حق فرمایا کہ جو دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے اس کو اس دھرتی پہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، لیکن یہ ہیں قیدی، یہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے، بیڑیاں ان کو ڈلی ہوئی، اب آپ رحمت للعالمین ہیں، تو آپ جب ان کو قتل کرو گے وہ کہیں گے کہ دیکھو جی باندھ کے قیدیوں پہ بھی ان کو رحم نہ آیا، پھر کیسے رحمت للعالمین؟ تو آپ کی ذات پہ آنچ آئے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ حضرت وہ اپنا عشق ہے، اپنا وہ، یہ نہیں کہ وہ بدنیت تھے۔
تو آپ پہ باتیں اٹھے مسلمان کے بھائی قیدیوں کو بھی معاف نہیں کرتے تو ان کو قتل نہ کیا جائے. میدان میں جو مر گئے مقابلے میں تھے جوانوں کی طرح لڑے ان سے ٹھیک ہے, اب قیدیوں کو مارنا یہ کوئی وہ نہیں ہے. تو باقی جتنے صحابہ وہ سارے ابوبکر صدیق کے ساتھ ہو. آپ علیہ السلام نے سب سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ واقعی جو ابوبکر صدیق کی بات یہ وزنی لگتی ہے کہ ان کو قتل کرنا مناسب نہیں لگتا کہ قیدی ہیں. کیا ہیں؟ قیدی ہیں. تو ابوبکر صدیق کی بات اگرچہ اپنی جگہ سچ ہے لیکن عرش معظمہ کی بلندیوں سے اللہ کا فیصلہ آیا اور اللہ نے بالکل واضح بتا دیا کہ اگر معاملہ لکھ نہ دیا جاتا ہوتا پہلے سے تو اس کی سزا ضرور ملتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ بڑا پسند آیا, وہ اس آیت میں اب دوبارہ ہم ترجمہ کریں گے, آپ دیکھیں. فرمایا ما کان لنبی, نہیں ہے مناسب نبی کے لیے ان یکون لہو, یہ کہ ہو اس کے لیے اسرا قیدی, تو حتی یہاں تک یسخنا کہ وہ بھائے وہ نبی فی الارض زمین پہ خون. نبی کا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ خون بھائے. ایسے دشمنوں کو جو دین اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں ان کو دھرتی پہ زندہ رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, ان کو خون بہایا جائے زمین پہ. فرمایا اللہ رب العزت نے عرش معلیٰ کی بلندیوں سے تریدون, سب نے کہا نا کہ بھائی 400 روپے 400 دینار چاندی کا ہوتا ہے, درہم 400 درہم چاندی کے لیے کافی آدمی کا فدیہ 400 درہم ہے. ہاں جی, دینار سونے کے ہوتے ہیں, درہم چاندی کے. اب 400 درہم یہ ایک آدمی دے گا. تو کہا کہ چچا جان آپ علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اپنا فدیہ بھی دیں اور اپنے عقیل کا فدیہ بھی آپ کو دینا پڑے گا کیونکہ وہ آپ کا بھتیجا ہے نا, عقیل بن ابی طالب بھتیجا ہوا نا, تو بھتیجا اس کا بھی آپ دیں. اس کے پاس تو نہیں ہے, وہ تو ابھی لڑکا ہے. تو کہا کہ میرے پاس تو اتنے نہیں ہیں. کہا نہیں, وہ جو گھر میں کونے میں آپ نے رکھے ہوئے ہیں نہیں تو کیا, وہ ان میں سے دینے پڑیں گے. تو حضرت عباس نے اپنا بھی 400 درہم اور عقیل کے بھی 400 درہم دیے, 800 درہم انہوں نے دیے, باقیوں نے بھی. تو اب اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ تم نے 400 درہم یہ چیز کیا ہے؟ فرمایا تریدون عرض الدنیا, تم چاہتے تھے دنیا کی غرض. 400 درہم مل جائیں گے ایک قیدی کے بدلے میں, یہ چیز کیا ہے؟ واللہ یرید الآخرہ, لیکن اللہ رب العزت تو پسند کرتا ہے آخرت کو. وہ دنیا کے چند روپے اور چند عیاش چند دن کی زندگی یہ کچھ نہیں ہے. جو اللہ چاہ رہا ہے تمہارے لیے وہ بہترین زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے. کتنا جی لوگے, کتنا کھا لوگے. یہ حرام کھانے والے اللہ معافی دے, پتہ نہیں کیسے ذہن مان لیتا ہے کہ پتہ بھی ہے یہ عارضی زندگی ہے, کتنا میں کھا لوں گا. دوسروں کا حق مارنے والے نہیں سوچتے کہ کل قیامت کو یہ میرا گریبان پکڑے گا میرا بھائی کہ بھائی میرا حق کھایا تھا. اور آج ہم شرما ہی نہیں گئے, ہمیں اس کی فکر ہی نہیں کہ بھائی مرنے کے بعد حساب کتاب دینا. دھوکہ دینے والے, جھوٹ بول کے چیز بیچنے والے, چیز میں عیب ہے مالک کو پتہ ہے وہ عیب چھپا کے بیچ رہے, تو کیا قیامت کو جواب نہیں دے گا؟ تو فرمایا کہ بھائی یہ دنیا کو تم چاہتے ہو, دنیا چیز کیا ہے؟ اللہ پاک تمہارے لیے وہ زندگی رکھی ہے آخرت. واللہ عزیز حکیم, اور اللہ پاک زبردست غالب ہے حکمت والا. فرمایا لولا کتاب من اللہ, اور اگر نہ ہو چکا ہوتا فیصلہ پہلے سے اللہ کی طرف سے, سبقہ پہلے سے, لمسکم فیما اخذتم, تو ضرور اللہ پاک پکڑتا تم کو اس چیز میں جو تم نے 400 درہم لیے. اس میں اللہ پاک پکڑتا. کیسے پکڑتا؟ عذاب عظیم, عظیم عذاب میں تمہیں پکڑ لیتا. ہاں جی, لولا کتاب من اللہ. لیکن یہ معاملہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے کہ جب تک اے میرا پیغمبر تو موجود ہے ان پہ عذاب نہیں آئے گا. اگر یہ طے نہ ہوا ہوتا تو ان پیسے لینے میں عظیم عذاب میں مبتلا ہو جاتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. باقی انشاءاللہ